راولپنڈی اسلام آباد میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر پولنگ جاری، تینوں نشستوں پر 34 امیدوار مد مقابل، تینوں حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 43,000 سے زائد، مجموعی طور پر 192 پولنگ اسٹیشن قائم۔ بہاڑی میں کشمیر کی 2 نشستوں پر پولنگ ووٹرز کی تعداد 121، 64 مرد اور 57 خواتین شامل۔ بہاڑی میں 3، گورے والا اور میلسی میں 1 پولنگ اسٹیشن قائم۔ فیصل آباد 2 نشستوں پر ووٹنگ، 7 پولنگ اسٹیشنز، 5 تانزیہ والا اور 2 پولنگ اسٹیشن کو توالی اسکول میں بنائے گئے ہیں۔ 267 ووٹرز رجسٹرڈ۔ حافظ آباد میں کشمیر کی نشست پر پولنگ، LA 35، جموں 2 میں 16 امیدوار میدان میں، رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10,105۔ ضلع بھر میں 16 پولنگ اسٹیشنز اور 31 بوتھ قائم۔ LA 35، جموں 2 میں حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں کے علاقے شامل۔ گجرات سے قانون ساز اسمبلی کی نشست پر LA 38، جموں 5 میں 11 امیدوار میدان میں، 50,125 رجسٹرڈ ووٹر، 75 پولنگ اسٹیشن قائم۔ پسرور حلقہ LA 35، جموں 2 میں 41 پولنگ اسٹیشن پر 50,450 ووٹس حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ نون لیگ، PPP، IPP سمیت 16 امیدوار مد مقابل۔ منڈی بہاؤالدین میں جموں کشمیر حلقہ LA 38 میں الیکشن۔ سرائے عالمگیر میں کشمیر کی نشست سے حلقہ LA 38، جموں 5 میں 5 پولنگ اسٹیشن قائم۔ 2000 مہاجرین ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں انتخابی بے ضابطگی کی باقاعدہ شکایات چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو بھجوا دی۔ انچارج الیکشن سیل PP آزاد کشمیر سردار عبدالشکور نے چیف الیکشن کمشنر کو تحریری شکایات میں 2 انتخابی بے ضابطگیوں پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی نشست، LA 45، ویلی 6 اور LA 39، جموں 6 پر پولنگ۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,625، مرد ووٹرز کی کل تعداد 4,121، خواتین ووٹرز کی تعداد 3,534۔ 41 پولنگ اسٹیشنز، 5 مردانہ، 10 خواتین کے لیے، جبکہ 26 مشترکہ ہیں۔ دوسرے حلقے میں 1,520 ووٹر، 2 پولنگ اسٹیشن قائم، 70 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ کراچی میں مقیم کشمیری بھی قانون ساز اسمبلی کی نشستوں کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے رہے ہیں۔ جموں 1 اور کشمیر ویلی 1 کی نشست پر پولنگ جاری۔ شہر قائد میں قانون ساز اسمبلی کی دونوں نشستوں کے لیے 34 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ جموں 1 کی نشست پر 698 رجسٹرڈ ووٹرز، کشمیر ویلی 1 کی نشست پر 4,200 رجسٹرڈ ووٹرز۔ سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات بھی کیے گئے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کا مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں ختم کرنے کا بے معنی مطالبہ۔ حریت رہنما میر فائز عمر فاروق کا بھرپور رد عمل، کہتے ہیں پاکستان میں مقیم لاکھوں مہاجرین کشمیر کا حق رائے دہی ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طبقے کے حقوق کی خاطر دوسرے کے آئینی اور جمہوری حقوق کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ان کے خط کا جواب موصول ہو چکا ہے، جس میں ان کے ٹروتھ کمیشن کے قیام کی تجویز کے جواب میں الیکشن کمیشن نے اپنی تجاویز ارسال کی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں اولین ترجیح موجودہ بحران کے خاتمے، عوام کو فوری ریلیف کی فراہمی اور آزاد جموں کشمیر میں جلد از جلد معمولات زندگی کی بحالی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام انتظامی بنیادوں پر مزید صوبوں کے قیام کے حق میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے حکومت کی سوچ مثبت قدم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر دیگر چھوٹے صوبے قائم کیے جائیں تو عوام کو زیادہ سہولیات اور ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ کوئٹہ کوئلہ خان دھماکے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن مکمل، تمام لاشیں نکال لی گئیں۔ مزید 2 کارکنوں کی لاشیں نکال کر ضروری قانونی کارروائی کے بعد آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ المناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 3 سگے بھائی بھی شامل۔
امریکہ نے ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں مجوزہ حملہ منسوخ کرنے کا فیصلہ اس شرط سے مشروط ہے کہ ایران کے ساتھ جلد کسی معاہدے تک پہنچا جا سکے. مجوزہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کو فوری، مکمل اور مستقل طور پر کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کا خاتمہ شامل. ایران نے فوری معاہدہ نہ کیا تو دوسری جنگ جیسی تباہی کے لیے تیار رہے. ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کے سینئر مشیر محمد مقبر کا دو ٹوک اعلان. کہا مغربی علاقوں کی جانب سے 250 سال میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا. نظام کے ستون ٹوٹیں گے، تمام کمانڈ سینٹر بچے گا، نہ لوٹ کے لیے مارکیٹ. ایران میں تبدیلی سے مراد نظام کا خاتمہ نہیں، رویوں میں تبدیلی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایرانی حکومت کا رویہ ہمیشہ بیرونی مداخلت اور توسیع پسندانہ پالیسیز پر مبنی ہے. ایران صرف اپنے شہریوں پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا بلکہ پورے خطے پر اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے. اس صورتحال کو تبدیل ہونا ہوگا اور اسے تبدیل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان پر ایسا دباؤ ڈالا جائے جسے وہ مزید برداشت نہ کر سکیں. ایران نے امریکی اسرائیلی کی سہولت کاری کرنے والے خلیجی ممالک کو نتائج سے آگاہ کر دیا. کہا ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کو اپنی سرزمین استعمال کرنے مت دیں. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بحری ناکہ بندی جاری رہنا اور ایرانی فوجی اہداف شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملے جارحیت کے زمرے میں آتے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. ایران اپنے دفاع کے لیے قانونی حق لازمی استعمال کرے گا. ایران کے ساتھ جنگ امریکہ، مصر، بحرین، سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطی کے ممالک میں موجود اپنے شہریوں کو فوری وہاں سے نکالنے یا تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی. امریکی شہریوں کو احتیاط برتنے، انتہائی چوکنا رہنے کا مشورہ. امریکہ کی جانب سے یہ احتیاطی تدابیر اپنے شہریوں کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کی گئی ہیں. بھارت کی بدترین خارجہ پالیسی، عالمی پابندیوں کے باوجود روس سے روابط. مودی کے لیے نیا امتحان. خلیجی جنگ اور امریکی تجارتی دباؤ کے سامنے مودی سرکار توانائی پالیسی سخت مشکلات کا شکار. عالمی منظرنامے میں تبدیلیوں کے درمیان مودی کی غیر متوازن خارجہ پالیسی بھارتی عوام کے لیے ایک کڑی آزمائش بن گئی. امریکی سینٹ میں منظور ہونے والے بل میں بھارت کے لیے ٹیرف 100% تک بڑھانے کا خطرہ منڈلانے لگا. افغان طالبان کے خلاف مسلح مزاحمت تیز. رژیم کے افغانستان پر کنٹرول کے دعوے جھوٹے ثابت. امریکی تھنک ٹینک لانگ وار جرنل افغان طالبان کے خلاف مزاحمتی گروپس کی حالیہ کارروائیوں کی تفصیلات سامنے لے آیا. افغان طالبان کے ساتھ حالیہ دنوں میں مسلح مخالف گروپس کی جھڑپوں نے رژیم کے افغانستان پر مکمل کنٹرول کے دعووں کا پول کھول دیا. پاک فوج کی جانب سے راولاکوٹ میں 2 موبائل فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد. 3000 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں. خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت 100 سے زائد افراد کا معائنہ. موجودہ صورتحال کے پیش نظر شہریوں نے بروقت اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو ایک خوش آئند اقدام قرار دے دیا. مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کی ستائش بھی کی. پاک امریکہ اقتصادی تعاون میں نئی پیش رفت. امریکی وفد کا کراچی میں سرمایہ کاری مواقع کا جائزہ. بن قاسم انڈسٹریل پارک، کراچی انڈسٹریل پارک اور دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو. امریکی وفد کو سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ، کیٹی بندر پورٹ، NED ٹیک پارک اور مجوزہ سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی. کیپٹل مارکیٹس، زراعت، ٹیکسٹائل، توانائی، معدنیات، صحت اور دیگر شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال. اور ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کا سلسلہ جاری. موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. پانی گھروں میں داخل.
गलियां मोहल्ले तालाब बन गए, शहरियों को सफर में दुश्वारी का सामना। जिला खैबर लंडी कोतल के दूर अफ्तादा इलाके लोहे शलमान और गदादरा में तूफानी बारिश और सैलाबी रैली में एक सब्जी फरोश शख्स की सजुकी वैन बह गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। मीरवा गोरसानी और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सीम नाला ओवरफ्लो, कच्चे मकानात की छतें उतर गई, मुतादी दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई खानदान घरों में महसूस, बास ने नकल मकानी शुरू। तमाम फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली मुअत्तल। टंडोला यार में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश।